بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے لائق ذات اللہ رب العزت کی ہے، جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر۔ ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً نصف ہم سے الوداع ہو چکا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر نوازشات بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آواز اونچی کرتا ہوں، جو دین نازل ہوا ہے، جس طرح اس دین کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقراری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک دین پہنچایا ہے، اس کے اندر نماز بھی ویسے ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ویسے ضروری ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بھی ویسے ضروری ہیں، اور صاحب مال انسان جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے جسم میں اتنی قوت ہو اور اس کے پاس مال بھی موجود ہو، تو شریعت اس کے اوپر حج کو بھی لازم قرار دیتی ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پہ ہے، ان کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے رکھا ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون بھی سائیڈ پہ ہو جائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے، اور انسان جو بندہ مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کسی ایک بھی بنیادی ارکان کا اگر وہ منکر بن جائے۔ ان بنیادی ارکان میں سے آج میں آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کی نسبت سے، جس طرح کہ ہمارے کچھ احباب اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پورا سال رمضان المبارک کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب رمضان آئے گا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ سے انسان کی مال کی بھی تطہیر ہوتی ہے اور اس کے اپنے ایمان کی بھی تطہیر ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ پہ کتنا ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آئے، ایک دیہاتی صحابی، اللہ کے رسول دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے اگر میں وہ عمل کروں تو اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ ایک پینڈو آدمی ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے، ذرا غور کریں سوال کتنا عمدہ ہے، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، فکر کس قدر بلندی والی ہے۔ اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے میں وہ کروں اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی، کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو زندگی میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ المفروضہ، جو 5 نمازیں اللہ نے آپ پہ فرض کی ہیں ان کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہے۔ وتؤتی الزکاۃ، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان کا مہینہ آ جائے اس کے روزے رکھنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ وتحج البیت، اگر آپ کے پاس استطاعت موجود ہے، مالی اور بدنی استطاعت موجود ہے، تو آپ کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ اللہ نے حج فرض کر دیا ہے۔ صحابی اٹھے، وہ دیہاتی صحابی، فلما ولا، اچانک اٹھے، جانے لگے، واللہ والذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، کبھی بھی میں ان اعمال کے اوپر زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلے، وہ وقت، وہ لمحہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس نے کسی کو دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو جو جا رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا انسان کے لیے جنتیوں جیسا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سستی کرتا ہے اس کے اوپر وبال جان پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں الگ عذاب، آخرت میں الگ عذاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے، حج کا کیا فائدہ ہے، تسبیحات کا کیا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کی بات آئی تو آپ نے فرمایا وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ،
لوگو زکوٰۃ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں اوپر سے مسلمان نہیں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان نہیں، میں اپنے مال میں سے جو انسان کو ساری زندگی کمانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ بھی لگانا پڑتا ہے، اللہ میں وہ مال بھی تیرے رستے میں بطور زکوٰۃ صدقہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، سیدنا احنف بن قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک دن سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ہم چند لوگ قریش کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سیدنا ابو ذر نے یہ الفاظ کہے، بشر الکانزین بکی علی ظہورہم عن جنوبہم، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ خوشخبری کس بات کی ہے؟ قیامت کے دن ان کے اس مال کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا، بڑی بڑی تختیاں بنا کے اس کو تپا کر کے اس کے ایک پہلو پہ اللہ لگائے گا، وہ تختی دوسری طرف سے باہر نکل جائے گی۔ وَعَلَىٰ أَقْفَائِهِمْ، اور اللہ ان کی گردنوں کی گدی کے اوپر اس تختی کو لگائے گا، وہ تختی گرم ہو کر کے اس کی پیشانی سے باہر نکل جائے گی۔ اتنی بڑی بات سیدنا ابو ذر نے کی۔ سیدنا احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون بندہ ہے، اچانک آیا ہے، اتنی بڑی وعید سنا کے جا کے بیٹھ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہوا ابو ذر، یہ نبی کا صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا میں ان سے پوچھ لوں یہ بات اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے؟ فوراً اٹھے، کہا آپ ابو ذر ہیں؟ کہا جی میں ابو ذر ہوں۔ کہا یہ ابھی جو بات آپ نے کی ہے یہ کہاں سے کی ہے؟ کہا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، ساری کائنات کے سردار تشریف فرما تھے اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کا ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے مال کو رکھتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، قیامت کا دن ہوگا اللہ انہی کا مال لے کے جہنم میں تپا کر کے اس کی تختیاں بنا کے اس کے ماتھے پہ لگائے گا، اس کی پیشانی پہ لگائے گا، اس کی پشت پہ لگائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو دنیا میں تم سمیٹ سمیٹ کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں بڑے عظیم انسان ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو ذر یعیش وحدہ وتموت وحدہ، تو اکیلا زندہ رہے گا، تو جس جگہ فوت ہوگا تیرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہوگا، وَيُصَلِّ عَلَيْكَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن تیری عظمت اتنی ہے تیرے جنازے کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت شریک ہو جائے گی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ سیدنا ابو ذر ربضہ کے اندر رہنے والے صحابی ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں، ساتھ صرف بیوی ہے، موت کا وقت قریب آیا، بیوی کو یہ حدیث سنائی، اللہ کے رسول نے کہا تھا یعیش وحدہ ویموت وحدہ، میں اکیلا زندہ رہوں گا، اکیلا اس دنیا سے رخصت ہوں گا، لیکن میرے اوپر ایک مسلمانوں کی جماعت جنازہ پڑے گی، میرا جان کنی کا عالم ہے، دروازے پہ بیٹھ جاؤ، مجھے اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے کوئی جماعت آئے گی جو آ کے میرا جنازہ پڑے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، ان کو پہلے خبر ہو چکی تھی کہ سیدنا ابو ذر بیمار ہیں، کہا آؤ بھائی ابو ذر کا پتہ لے لیں، کوئی مزاج پرسی کر لیں، کوئی بیمار پرسی کر لیں۔ پوری جماعت
پورا قافلہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی مزاج پرسی کے لیے آ رہا ہے، بیوی دروازے پہ دیکھ رہی ہے، ابو ذر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سچ ہوئی۔ کہا ابو ذر کا کیا حال ہے؟ کہا ابو ذر تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہا ہم ساری جماعت ابو ذر کا آج جنازہ پڑھیں گے۔ اتنا یقین بھی کسی بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا یہ موقف تھا، جس بندے کے پاس ایک دن یا ایک رات سے زیادہ اناج پڑا ہے یا پیسہ پڑا ہے، وہ کنز میں آتا ہے، وہ کنز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندوں کو مال تپا کر کے ان کی پیشانی اور پیٹھوں پہ لگایا جائے گا۔ اگرچہ ان کا یہ اپنا موقف تھا، اس قدر عظیم صحابی تھے، ایک دن سے زیادہ خوراک اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ہم کیسے لوگ ہیں، گھروں کے اندر دانوں کے بھڑولے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں وافر کھانے کے لیے چیز موجود ہوتی ہے، ہر قسم کا اناج پڑا ہوتا ہے، سحری افطاری میں طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر بڑی بات بیان فرمائی، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرعا۔ اس بندے کو اللہ نے مال دیا، اس مال میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کو جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، یہی اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ گنجا سانپ اپنی باچھوں کے ساتھ اس کو پکڑ کے اس کی باچھیں چیر دے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کو دنیا میں تو سمیٹ کے رکھتا تھا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں یا ہمارے جو بڑے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ کچھ لے کر کے گئے ہیں؟ بولیں بھائی، اگر وہ کچھ نہیں لے کر کے گئے، لے کے ہم نے بھی کچھ نہیں جانا۔ جس اولاد کے لیے، جس بیوی بچوں کے لیے انسان ساری زندگی مال سمیٹتا ہے، بسا اوقات ایسی بد نصیب اولاد بھی ہوتی ہے جن کو والد اور والدین کے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے ایک دعا بھی پڑھنی نہیں آتی، ایک دعا بھی پڑھنی نہیں آتی۔ ان کے لیے ہم ساری زندگی مال سمیٹتے اور لوگوں کے مال کی لوٹ کھسوٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی پکڑ لیں، اس کا بھی چھین لیں، ادھر بھی قبضہ کر لیں، یتیموں کا مال بھی کھا لیں، بیواؤں سے بھی ہتھیا لیں۔ ہم سب کا مال جمع کر کے صرف اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے بدماش ہیں، کتنے ایسے ڈکیت ہیں، کتنے ایسے چور ہیں جن کو آج کل پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اتنے بڑے جرائم کیے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے دن فیصل آباد کا بندہ مارا گیا، کتنے جرائم تھے، 8-9 بندوں کا قاتل ملک سے دوڑ کر کے کسی اور جگہ چلا گیا، لوگوں کی زمین اور مال ہتھیا کے 25 مربع یا 5 مربع کے قریب زمین اس نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے، لیکن دنیا سے وہ بھی گیا ہے سوائے کفن کے کچھ بھی ساتھ لے کے گیا۔ ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود، آپ نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار، جو دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا ہے۔ کس قدر بڑی حدیث اور کس قدر بڑی وعید ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما منع قوم زکاة اموالہم الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مال موجود ہوگا، خریدنے کو دل نہیں کرے گا، مال موجود ہوگا، اپنی ذات اور بیوی بچوں پہ لگانے کو دل نہیں کرے گا، یہ بھی قحط سالی ہے۔ اللہ مال چھین لے گا، یہ بھی قحط سالی ہے۔
کاروبار فلاپ ہو جائے گا، یہ بھی قحط سالی ہے، آسمان سے بارشیں آنا بند ہو جائیں گی، زمین اناج نہیں اگائے گی، یہ بھی قحط سالی ہے۔ انسان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے اوپر کیسے وعیدیں بیان کی ہیں، تو انسان کبھی اپنا مال سمیٹ کے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ سود کھانے والے پہ لعنت کرے، وموکلہ، سود کھلانے والے پہ لعنت کرے، وکاتبہ، سود لکھنے والے پہ لعنت کرے، وشاہدی، اور جو دو لوگ سود کے معاملے میں گواہ بنتے ہیں اللہ ان پہ بھی لعنت کرے، والواشمہ والمستوشمہ، وہ عورت جو اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے نقلی بال لے کر کے بڑھاتی ہے بال، لگاتی ہے بال، گوندتی ہے بال، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس پہ بھی لعنت کرے، ومانع الصدقہ، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہا اللہ ان کے اوپر بھی لعنت کرے، والمحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے اللہ ان سب کے اوپر اپنی پھٹکار کو نازل کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا کتنا بڑا مجرم ہے، جس طرح نماز چھوڑنا کفر ہے، جس طرح کلمہ شہادتین کا انکاری آدمی کافر بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک جو احکامات پہنچائے گئے ہیں، ہمارے مالوں کے اندر اللہ نے اپنا حصہ رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ دو، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے بندو جو میں رب نے تمہیں عطایا ہے اس میں سے میرا حصہ دے دو، جو میں نے دیا ہے اس میں سے میرا حصہ دے دو، جو میں نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دے دو۔ یہ نہیں کہا جو تمہارا مال ہے، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ اپنا حصہ مانگتا ہے، تمہارا حصہ نہیں مانگتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے اندر جو زکوٰۃ کا نصاب ہمیں بتایا ہے، یہ بات ہر وقت مد نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس گھر میں سونا موجود ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، وہ اس مسئلے کو دھیان سے سنیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کر کے لے کے جائیں کہ اللہ رب العزت نے مالوں کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے، 7.5 تولے اس کی مقدار ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، 2.5 وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی جو اللہ رب العزت کا حق ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات آپ کو سمجھاتا چلوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا استعمال کی چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، سونا ہے یا چاندی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابیہ آئیں، ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بچی ہیں، وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب غلیظتان، ان کی بیٹی کے ہاتھ کے اندر 2 موٹے موٹے کنگن ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اتؤدین زکاۃ ھذا، کیا ان 2 کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شدید الفاظ میں کہا ایسرک ان یصورک اللہ سوارین من نار یوم القیامہ، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ یہی 2 کنگن آگ کے بنا کے تیرے ہاتھ میں ڈال دے؟ ہم سمجھتے ہیں جو استعمال کی چیز اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی کی صحابی آئی ہیں، 7 بیٹی ہے، ہاتھ میں کنگن ہیں، اللہ کے رسول نے وعید پھر بھی سنا دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فخلعتہما، اس نے جلدی سے بیٹی کے ہاتھوں سے کنگن اتارے، فالقتہما الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول ہما للہ ولرسولہ، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اب ہمارا ان کے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر کے گئے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کے اندر پازیبیں دیکھیں۔ پازیب سمجھتے ہیں جو عورت پاؤں کے اندر ڈالتی ہے حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، کیونکہ جو زیور ہوتا ہے اس کو اللہ نے عورت کا حسن بنا دیا ہے۔ وہ گلے کے اندر ڈالے،
وہ کانوں کے اندر ڈالے، وہ اپنی انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ڈالے، وہ اپنے بازوؤں کے اندر کوئی بھی چوڑیاں ڈالے، کنگن ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو دیکھا، کہا ام سلمہ اتؤدین زکاتہما، کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اللہ کے رسول اکنز ہوا، یہ وہی کنز ہے، وہی خزانہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے وعید سنائی ہے، یہ جو ہم استعمال کر رہی ہیں اس کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ان کی زکوٰۃ ادا کر دو فلیس بکنز، پھر یہ خزانہ نہیں رہتا، پھر اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو گی تو تمہارے لیے بھی وہی وعید ہے۔ اور ایک دن تو یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گئے۔ سیدہ عائشہ نے موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ کتنے وزن کی ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ یہ انگوٹھیاں آپ نے پہن رکھی ہیں؟ جی اللہ کے رسول، اتزین لک، میری یہ خواہش ہے، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے خامد ہیں، میں آپ کے لیے خوبصورتی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اللہ کے رسول میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، چاندی کی انگوٹھیاں ہیں۔ سیدہ عائشہ سے سوال ہوا ہے، اللہ کے رسول میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا ہی حسبک من النار، عائشہ دوزخ میں جانے کے لیے یہی 4 انگوٹھیاں ہی کافی ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیوی ہو، مومنوں کی ماں ہو، عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ اللہ نے ان کی طہارت میں قرآن نازل کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ ادا کرنا، وہ مومنوں کی ماں ہو یا عام عورت ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ استعمال کی چیزیں تھیں، انگوٹھیاں، پازیبیں، کنگن۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہیں، جس کے پاس اتنا سونا موجود ہے جو 7.5 تولے ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر جاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو جو وعیدیں پہلے سنائی ہیں وہ بندے کے اوپر وعیدیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جو چاندی کی نصاب ہمیں ملتا ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہو، اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا وہی سابقہ وعیدیں اس کے لیے بھی ہیں۔ اور تیسرا مال جس کو ہم مال تجارت کہتے ہیں، کاروباری حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہوگا، کوئی جوتوں کا کاروبار کرتا ہوگا، کسی کی کوئی اور دکان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے بہادر صحابی، کتنی جنگوں میں حصہ لیا، اور جاتے وقت یہ بات کہا کرتے تھے، لوگوں اگر جنگوں کے اندر موت آتی تو میں خالد کبھی آج اپنی اس چارپائی کے اوپر فوت نہ ہوتا، میرے جسم کا کوئی ایک چپا بر حصہ نہیں ہے جہاں پہ نیزے کے، تیر کے یا تلوار کے نشانات موجود نہ ہوں، لیکن آج میں فوت ہو رہا ہوں تو اپنے بستر پہ فوت ہو رہا ہوں۔ کتنے غزوات کے اندر حصہ لیا۔ ایک دن یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو بھیجا، جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، جا کے سیدنا خالد بن ولید کے پاس پہنچ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید کا اپنا آلات حرب جو جنگی سامان ہوتا ہے ان کا کارخانہ تھا، وہاں پہ تلواریں بنتی تھیں، تیر بنتے تھے، کمانیں بنتی تھیں، ڈھالیں بنتی تھیں۔ جا کے کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ کہا میرے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابی گئے، ہم خالد کے پاس گئے تھے، وہ کہتے ہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خالد کے اوپر ظلم نہ کرو، خالد نے تو پہلے ہی اپنی زریں اور اپنا جو آلات حرب جنگی سامان ہے وہ اللہ کے رستے میں پہلے ہی وقف کر دیا ہے، جب اس نے وقف کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، سیدنا خالد بن ولید کا جو مال تھا، آلات حرب، وہ تجارتی سامان تھا، وہ تجارت کے لیے اس کو رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیا، امرنا ان نخرج الصدقہ کننا نعدہ للبیع، وہ چیزیں
جن کو ہم تجارت کے لیے رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ان تجارتی سامان میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب ہمارا جو مال دکانوں میں موجود ہوتا ہے، چونکہ سارا سال آئی چلائی لگی رہتی ہے، ایک چیز ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں رہتی، ایک چیز بک گئی اس کی جگہ پہ ہم نے دوسرا مال لے آئے، وہ بک گئی ہم تیسرا مال لے آئے، سارا سال اس طرح کا کام ہوتا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہماری چیز کے اوپر سال نہیں گزر رہا لہٰذا ہم زکوٰۃ سے بالکل فارغ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ سال کے آخر میں آپ کی دکان میں جتنا مال پڑا ہے اس کی کیلکولیشن کر کے آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور زکوٰۃ کا نصاب سامان تجارت میں سے اور ہماری کرنسی میں سے اتنا ہے کہ جتنا چاندی کا نصاب ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب سب سے کم نصاب ہے۔ ہمارے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے موجود ہیں، یا ہماری دکانوں میں اتنا سامان پڑا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو ہمارے اوپر اس میں سے زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ پراپرٹی ڈیلر حضرات ہوتے ہیں، وہ سارا سال اس طرح ان کا کام ہوتا ہے، ایک پلاٹ لیا وہ بیچ دیا، ایک کوٹھی لی وہ فروخت کر دی، دوسری لے لی وہ فروخت کر دی۔ شریعت کا ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اگر تو وہ پلاٹ اپنی رہائش کے لیے لیا ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس پلاٹ کو لیا ہے صرف اپنا مال محفوظ کرنے کے لیے، پھر آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آپ نے اپنی اولاد کے کل کو مکان بنانے ہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایسا پلاٹ، ایسی کوٹھی یا ایسا گھر جو آپ نے صرف اس غرض سے لیا ہے کہ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ بیچتے رہتے ہیں، خریدتے رہتے ہیں، سال کے آخر میں آپ حساب کریں گے کتنے پلاٹس آپ کے اپنے پاس موجود ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں، اور کتنا مال آپ کے پاس ویسے بینک کے اندر پڑا ہے یا آپ کے اکاؤنٹس میں موجود ہے، ان سب کا حساب کر کے اس کے اندر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آج کل چاندی تقریباً 10,000 کوئی 800 روپے تولہ ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 5,69,000 تقریباً بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور ان کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے تو آپ لوگوں کو ان میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے اندر کسی قسم کا ہیلا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کی باری آئے آدمی اپنا مال آگے پیچھے کر لے۔ یہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں سارا سال ان کے پاس سونا موجود ہوتا ہے، کسی کے پاس 10 تولے، کسی کے پاس 15 تولے 20 تولے موجود ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں مولانا میں نے یہ 2 تولے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے، 2 تولے فلاں بیٹے کے لیے رکھا ہے، یہ 3 تولے اس کے لیے رکھا ہے، یہ 2 تولے میری بیگم کا ہے، لہٰذا سب کے پاس 2 3 تولے ہے، زکوٰۃ کسی کے اوپر بھی فرض نہ ہوئی۔ یہ ہیلا ہے۔ جو گھر کا اصل فرد ہے باپ، وہی اس کا مالک ہے۔ جب تک اولاد کے حوالے نہ کر دے، اولاد اگر بیائی جائے ان کے حوالے کر دے، وہ اس میں سے جو تصرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پھر وہ اس کے مالک ہیں۔ اگر آپ کی موجودگی میں وہ سونا پڑا ہو جس بیٹے کے لیے آپ نے رکھا ہے، وہ کہے ابا جان وہ 2 تولے یا 3 تولے مجھے دیں جو آپ نے میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو بیچ کر کے اپنا کوئی کام کروں یا اپنا اس کو اڑاؤں، جیسے مرضی کھاؤں پیوں، کون سا باپ ہے ایسا جو اس کو اتنا مال یا وہ سونا ان کو دے دے گا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں اس قسم کے ہیلے سوچتے ہیں، 2 تولے اس کے نام کا رکھ دو، 3 تولے اس کے نام کا رکھ دو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے یہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینی پیداوار کے اندر بھی زکوٰۃ کا ہمیں عشر بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا فیما سقط السماء، ایسی زمین جس کا انحصار صرف آسمانی بارش کے اوپر ہو، یا وہ نمی والی زمین ہے جو نیچے سے پانی کو سینچ کر کے پی لیتی ہے، اس کو زیادہ پانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کے اوپر شریعت نے 10واں حصہ رکھا ہے۔ 9 من آپ کے، 10واں من اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینا پڑے گا آپ کو۔ اور ایسی زمین جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے، موٹر کے ذریعے، پمپ کے ذریعے، انجن کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے، شریعت نے اس کے اندر 20واں حصہ رکھا ہے
اگر 19 من آپ کے ہیں تو 20واں من اللہ رب العزت کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن آپ اپنی فصل کو کاشت کریں اسی دن اللہ کا حق دینا پڑے گا۔ بعض لوگ اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی یتیم مسکین دیکھا، اس کو ایک توڑا اٹھوا دیا، یہ لے جاؤ آپ، وہ سمجھتے ہیں شاید میں نے بہت بڑا صدقہ کر دیا لہٰذا میری زکوٰۃ یا عشر سارا ختم ہو گیا، میں نے جو دینا تھا وہ دے دیا۔ اللہ کے ساتھ ہیلہ بازی نہیں کرنی۔ جو آپ کے پاس مال موجود ہے، جب آپ نے فصل کاشت کی ہے، وہ چاولوں کی فصل ہو، وہ گندم کی فصل ہو، وہ کوئی اور فصل ہو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لیس فی الخضروات زکات، یہ جو سبزیاں ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ سبزیاں ہوں یا کوئی اور ہمارا پھل ہو، سب میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اللہ نے عمومی حکم بیان کیا ہے، جس دن آپ اپنی فصل کو کاشت کریں اس دن آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ کے پاس شہد اتنا موجود ہے، آپ شہد کا کاروبار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ 10 مٹکوں میں سے ایک مٹکا شہد کا اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہم لوگ ان چیزوں کے اندر خیال نہیں کرتے۔ کاروبار ہم نے مختلف قسم کے کیے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ حرام کاروبار ہوتے ہیں، جس طرح کہ آن لائن کے کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کاروبار کو نہیں جانتے، اس کمپنی کو ہم نہیں جانتے، وہ کیا کاروبار کرتی ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، حلال کرتی ہے یا حرام کرتی ہے کوئی پتہ نہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے تعاون کرتے ہیں۔ کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں کے ساتھ گناہ کے کاموں کے اندر تعاون نہ کرو۔ ہاں جو حلال کاروبار ہیں، آن لائن ہوں یا ویسے فزیکلی ہوں، آپ کر سکتے ہیں، شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی زکوٰۃ اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ آپ کے پاس 5 اونٹ موجود ہیں، کہا ایک بکری بطور زکوٰۃ دے دو، اسی طرح 20 ہو گئے ہیں تو ہر 5 کے اوپر ایک بکری آپ کو دینی پڑے گی۔ 25 سے لے کے 35 تک اگر کسی کے پاس اونٹ موجود ہیں، شریعت کہتی ہے 1 سال کی اونٹنی دینا پڑے گی۔ علی ھذا القیاس، ایسے شریعت نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ایک لمبی چوڑی طویل فہرست بیان کی ہے جس کے اندر اونٹوں کی زکوٰۃ موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہی 40 بکریاں ہو گئیں آپ کے اوپر ایک بکری بطور زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ 120 تک صرف ایک بکری رہتی ہے، جو ہی 121 بکریاں آپ کے پاس ہوئیں تو 2 بکریاں بطور زکوٰۃ کے اللہ کے راستے میں دینا پڑیں گی۔ اگر کسی کے پاس گائیاں موجود ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 29 گائیوں تک آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہی 30 گائیاں آپ کے پاس ہوئیں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 1 سال کا بچڑا، وہ بچڑا ہو یا بچڑی ہو، بطور زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، ایسے جانور جن کا زیادہ تر انحصار باہر عام لوگوں کی فصلیں، جس طرح کے لوگ اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو اجازت دے دی جاتی ہے، وہ اپنے ریوڑ لے کر کے ان فصلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، باہر چرا رہے ہیں یا پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں، صحراؤں میں چراتے ہیں، اکثر ان کا انحصار قدرتی چارے کے اوپر ہے۔ یہ زکوٰۃ ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، حویلی میں رکھے ہوئے ہیں، چارہ خرید کے ڈالتا ہے، اپنی زمین سے لا کے اس کو ان کو چارہ ڈالتا ہے، جس زمین کا چارہ وہ بھی اس نے مول خرید کر کے پانی لگایا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے ایسے جانوروں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہے جن کا اکثر انحصار باہر چرنے کے اوپر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، انما الصدقات للفقراء، یہ آپ نے جو زکوٰۃ دینی ہے یہ فقیروں کو دینی ہے، والمساکین، مسکینوں کو دینی ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل مال نہیں ہوتا، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو موجود ہے لیکن اس کی ضرورت کی بقدر مال موجود نہیں ہے۔ کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے، اس کے پاس 8 یا 9 یا 9,500 روپیہ بھی موجود ہے، وہ بندہ مسکین ہے، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اس طرح والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے وہ گھروں کے اندر ٹھیک ٹھاک بھی ہوں، بطور مزدوری زکوٰۃ کے مال میں سے وہ اپنی تنخواہ وصول کر سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان کی تالیف قلبی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تاکہ اسلام کے اوپر مزید پختہ ہو جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وفی الرقاب، جو لوگ ناجائز جیلوں میں ہیں ان کو بھی، اگر وہ بیچارے غریب ہیں، وہ اپنا مال ان کے پاس موجود نہیں ہے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی مال دے کے ان کو جیلوں سے رہا کروا سکتے ہیں۔ رقاب کا معنی ہے گردن آزاد کرنا۔ آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، یہ دور موجود ہے کہ بعض لوگوں کو بیچاروں کو ناجائز لوگوں نے جیلوں اور تھانوں کے اندر دھنسا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا مصرف بیان کیا، والغارمین، وہ لوگ جن کو چٹی پڑ جائے، کسی کی گارنٹی دی، شورٹی دی، وہ بندہ ہی بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ بندہ بیچارہ، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، کسی کی گارنٹی بطور ایمانداری کے دے بیٹھا، وہ ایماندار آگے سے ایسا نکلا کہ وہاں سے وہ نکل جاتا ہے، اس بندے کے اوپر وہ لاکھوں روپیہ کی چٹی آ جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر آدمی، اپنے گھر کے اندر ڈیرے ڈنڈے والا بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، زمین بھی موجود ہے، فصلیں بھی موجود ہیں، کاروبار بھی موجود ہے، لیکن کسی ایسے سفر میں نکلا، کسی نے جیب کاٹ لی، سب کچھ اندر سے نکال لیا۔ لیکن ویسے آج کل یہ ماحول اگر بن جائے تو ہمارے پاس نمبرز موجود ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو فون کر کے وہاں سے پیسے منگوا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا مسئلہ بن جائے جہاں پہ کوئی بندہ سفر میں نکلا ہے، اس کے پیسے سارے گم ہو جائیں، کوئی اور مسئلہ بن جائے، وہ گھر کے اندر چاہے جتنا مرضی امیر ہے، اگر گھر والوں سے اس کا رابطہ منقطع ہے، رابطہ نہیں ہو رہا، آپ اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے اپنے اس بھائی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ 8 لوگ شریعت نے بیان کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں نے فقیروں کو پیشہ ور فقیر بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا سال، جو فقیر آیا کسی کو 50 دے دیے، کسی کو 100 دے دیا، کسی کو 10 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ دھرے بیٹھا ہے اور لوگوں کو دے زکوٰۃ رہا ہے اور اپنی چودراہٹ دکھا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کے فقر کو ختم کر دیں، اتنا مال کم از کم اس کو دے دیں، وہ بیچارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیں تاکہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ باز آ جائے۔ ہم ایسے لوگ ہیں سارا سال 10-10 20-20 روپیہ دے کر کے لوگوں کو زیادہ ہم نے پیشہ ور فقیر بنا دیا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ سال کے بعد ادا کریں، اگر سال سے پہلے ادا کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، یک مشت دیں، اگر زیادہ زکوٰۃ ہے 1-2 بندوں کو کاروبار کروا دیں۔ اور اس کے اندر جو مین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ نیت ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت، اور زکوٰۃ دیتے وقت آپ کی نیت زکوٰۃ دینے کی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیتے ہیں یہ آپ کا خرچہ مرچہ ہے، چلیں آپ کھا لینا، اور ہم پیچھے سے نیت بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، چلو یہ ہم نے زکوٰۃ کے لیے نکال دیے۔ کسی کی جیب کٹ جائے کہتے ہیں چلو یہ زکوٰۃ کے کھاتے میں چلے گئے، کسی کے پیسے گم ہو جائیں کہتے ہیں چلو اس کو اب زکوٰۃ کے کھاتے میں کاٹ دیں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطے کی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اگر آپ کسی کو پیسے دے کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیجئے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان پیسوں کے عوض میں آپ نے اس سے دعا کروا لی ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ نے عوض وہاں پہ اس سے لے لیا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے آپ کے لیے دعا کر دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاکاری کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جو بندہ صدقہ زکوٰۃ ریاکاری کرتے ہوئے دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس قدر بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے زکوٰۃ بھی بیچارہ دے رہا ہے لیکن اندر ریاکاری شامل ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو ایسی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعت سمجھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔